اب دیکھیں نا حج کے ایام ہیں اسپیشل، جو نہیں جا سکے بڑا زبردست پیکیج ہے، اور آج کل سیزن بھی ہے، اور اللہ کا شکر ہے میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں بیٹھے بھی اکثریت امیر لوگ ہیں۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں حج کی اللہ نے سعادت عطا کی۔ تب کا حج اور اب کا حج زمین آسمان کا فرق ہے ہر حوالے سے۔ اب 12-14 لاکھ ہوگا تو اس دور میں کم از کم اس طرح کچھ نہیں تھا، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، تھوڑی سی مشقت کریں گے حج آپ کر سکتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے حج کر لیا، حج کے سارے رکن مکمل کر لیے، سارا حج پورا ہو گیا، احرام میں نے کھول دیا، سب مکمل کر لیا۔ فرماتے ہیں میں سین حرم میں لٹا ہوا تھا، تھک چکا تھا، ظاہر ہے مشقت والا حج، اب تو حج بھی بڑا آسان ہو گیا، مشقت والا حج۔ فرماتے ہیں میں سین حرم میں لیٹا ہوا تھا تو دیکھتا کیا ہوں کہ 2 فرشتے اترے یہاں سے سین حرم میں۔ ایک فرشتہ دوسرے کو پوچھتا ہے وہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ دوسرا فرشتہ کہتا ہے اس سال 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا۔ وہ کہتا ہے قبول کتنوں کا ہوا؟ وہ کہتا ہے کسی کا قبول نہیں ہوا۔ اس نے کہا اس دفعہ 6 لاکھ لوگ اللہ کی رحمت سے محروم واپس کر دیے جائیں گے۔ وہ دوسرا فرشتہ پھر کہتا ہے ان کا حج تو قبول نہیں ہوا، لیکن یمن میں ایک مچی ہے، وہ حج پہ تو نہیں آیا لیکن اللہ نے اس کو حج کا ثواب بھی دیا اور سب حاجیوں کا حج اس کے طفیل قبول کر لیا۔ اب حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی اور میں یمن کی طرف نکلا دیکھنے کے لیے، بھائی کون ہے وہ کہ حج پہ بھی نہیں آیا، حج کا بھی ثواب ملا، اور 6 لاکھ حاجیوں کا حج بھی اللہ نے صرف اس کی وجہ سے قبول کر لیا۔ آپ فرماتے ہیں میں پہنچا حضرت، اس طرح آبادی تو نہیں تھی نا حضرت، جب اب چھوٹے چھوٹے شہر تھے، تھوڑے تھوڑے لوگ تھے، لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پتہ کیا اور میں اس کے پاس چلا گیا، بتایا اس کو کچھ نہیں جاتا، اس کو بس اتنا کہا بھائی مسافر ہوں، میں رات تیرے پاس گزارنا چاہتا ہوں اگر تو اجازت دے۔ مہمان نواز لوگ تھے، ہمیں موچی سی دل بڑے والے لوگ تھے۔ اب حضرت جی ہم بہت بڑے ہیں، دل ہمارے چھوٹے چھوٹے ہیں، ہاں جس سے کام ہو اس کے لیے ہمارا دروازہ کھلا ہے، جس سے ہمیں کوئی کام نہیں اس کو تو ہم پانی کے گلاس بھی پہانے کو تیار نہیں ہے، جس سے کام ہے یا کام پڑ سکتا ہے آنے والے دنوں میں اس کے لیے ہمارا ڈرائنگ روم کھلا ہے، اس کے لیے ہمارے کچن میں اچھے خاصے لوازمات پک سکتے ہیں، جسے ہمیں کام نہیں حضرت اس کو کون کھلاتا ہے؟ گھر بہت بہت بڑے، دل چھوٹے چھوٹے، پیسہ بہت بہت زیادہ، دل چھوٹے چھوٹے۔ ان کے گھر بڑے نہیں تھے، دل بڑے تھے، ان کے پاس پیسہ بڑا زیادہ نہیں تھا لیکن ان کے پاس دل بہت بڑا تھا۔ وہ موچی تھا، اس نے یہ نہیں کہا کہ حضرت میں موچی جوتی سلائی کرنے والا، آپ میرے گھر ٹھہر کے کیا کریں گے؟ وہ تو مہمان کو رحمت جانتے تھے۔ حضرت جی جتنی بھی رحمتیں ہیں نا، ہم ایک رحمت پہ بھی خوش نہیں ہوتے حضرت۔ مہمان غصہ سپیشل ساڑیاں بیبیاں اے کی ایڈی گرمی چ پرونا چک لیا جی، اے کی ایڈی گرمی چ پرونا چک لیا، شکر ہے لوگ ہیں حضرت، نہ شکر ہم نہ شکر ہماری یہ اتنی گرمی چ پرونے کتوں چک لے آتے، تیرا کیا کھا کے جائے گا؟ تیرا کچھ بھی نہیں کھائے گا، تیرا ہے کیا؟ سب اس کا ہے، ہاں سب اس کا ہے۔ اور یاد رکھنا نہ بھی مہمان آئے خود لے آیا کرو، مہمان آ تو جائے گا، کتنا کھا جائے گا؟ آدھا کلو گوشت کھا لے گا، 2 روٹیاں کھا لے گا تمہاری، لیکن تمہیں کیا، تمہارے گھر سے جاتے جاتے وہ کیا کیا لے جائے گا باہر؟ خود لے آیا کرو مہمان۔ لیکن ہم رونے والے، مہمان آئے گا پھر روئیں گے، بارش آئے گی رحمت ہے پھر روئیں گے، بیٹی آئے گی رحمت ہے پھر روئیں گے۔ بد نصیبی دیکھو، کم عقلی دیکھو ہماری، مہمان رحمت رونا، بارش رحمت رونا، بیٹی رحمت رونا۔ اور میں حضرت جی میں نے اس کا تینوں کا مشاہدہ کیا ہے، واقعتاً رحمت ہے ہی رحمت جی، لیکن کچھ اللہ بعض دفعہ بندے کو رل دکھا بھی دیتے ہیں نا حضرت جی۔
ہم صبح بھی حضرت تقریباً 2:30-3 بجے واپس آئے سفر سے حضرت جی. میں ایک دن ادھر سامنے ہی رہتا تھا گلی میں، میں اسی طرح سفر پہ نا، میں عصر کے وقت آیا، تھکا آ رہا حضرت جی، گرمی بڑی. میں نے عصر کی نماز پڑھی اور پڑھ کے نہ ہی عصر پڑھی ہے مغرب پڑھی. میں نے کہا میں تھوڑا سا آرام کر لوں، تو میں نے پھر آگے بیان کے لیے جانا ہے. بچوں کی امی کہنے لگی تو کھانا کیا ہے؟ میں بھائی میرے میں تو ہمت ہے کوئی نہیں، اس طرح کر آج آلو بنا لے، ٹیڈی پر نہ ہے نا. تو باقی حضرت جی میں ابھی سویا ہی تو میرے ماموں ممانی بچے اب تو پھر آلو نہیں نہ بنتے تھے. اٹھا دے بازار گیا، لوازمات لائے، پکایا، ان کو کھلایا، وہ چلے گئے. ان کو پتا تھا میں نے نکلنا ہے. بعد میں ہم کھانے بیٹھے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میری بچوں کی امی کہنے لگی یہ ایک تاڈا پتہ نہیں لگتا کیڑے ویلے رون لگ پندے ہو، کیڑے ویلے ہسن لگ، اس میں رونے کی کیا بات؟ میں نے کہا میرے محبوب نے فرمایا تھا مہمان رحمت ہے، حق سچ کہا میرے محبوب نے، لیکن آج میں نے دیکھ بھی لیا رحمت ہے. کہنے لگی وہ کیسے؟ میں نے کہا اگر مہمان نہ آتے تو کیا کھانا تھا؟ اس نے کہا آلو. تو میں مہمان آئے تو کیا کیا کھا رہے ہیں؟ آپ کا کوئی کچھ نہیں کھائے گا، بلکہ وہ آپ کو بھی بڑا کچھ کھلا کے جائے گا. نہ آئے خود لے آیا. اللہ کی قسم ہے ہمارے گھروں میں نحوستوں کا راج ہے، ہمارے گھروں میں بے برکتی ڈیرا ڈالے بیٹھی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دروازے بند ہیں اللہ کی مخلوق پہ. ہمارے کچن میں اب اللہ کی مخلوق اور اللہ کے لیے کچھ نہیں بنتا. جیسے میں نے کہا نا کام جس سے ہے اس کے لیے کھلا ہے ہمارا، اور بھائی جس سے نہیں کام اس کو بھی کھلا، جسے تجھے نہیں کام اس سے بھی کھلا، کیونکہ پھر تجھ سے وہ راضی ہو جائے گا جس جگہ جا کے سب کے کام بنتے ہیں. اگر وہ راضی نہ ہوا تو جتنا مرضی ڈی سی کو، اے سی کو، فلانے کو، ٹمکانے کو جتنا مرضی کھلا، اگر ادھر سے کام نہیں بنا ڈی سی اے سی طرح ذرا کام نہیں آئے گا. اس کو راضی کر. اگر وہ راضی ہو گیا سارے تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوں گے. فرماتے ہیں اس نے نہیں مجھے کہا کہ حضرت جی میں تو موچی، آپ میرے گھر مہمان بنے گے. نہیں، حضرت فرماتے ہیں میرا اصل مقصد یہ تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا وہ کرتا کیا ہے. کیا رات میں قرآن تلاوت کرتا ہے؟ حج پہ گیا نہیں، حج کا ثواب مل گیا، اس کے طفیل اتنے لوگوں کا حج قبول ہو گیا، کرتا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کوئی نہیں، عشاء پڑھی، پڑھ کے سو گیا ساری رات. فرماتے میں عبادت میں مشغول رہا، وہ سویا رہا. اٹھ کے فجر پڑھی، بس اسی طرح ناشتہ میں نے کر لیا، اب جانے کا وقت تھا. میں تو جو سیکھنے آیا تھا ملا کچھ. اب فرماتے میں نے پھر ساری بات اس کو بتائی اور کہا تو بتا آگے کیا بات ہے. اب فرماتے ہیں وہ موچی کہنے لگا وہ جوتیاں سینے والا، گانٹنے والا، وہ کہنے لگا حضرت جی حج کا بڑا شوق تھا، فرض نہیں تھا نا، کچھ پہ فرض ہوتا ہے کچھ پہ فرض نہیں ہوتا. فرض نہیں تھا. کہتا میں نے ساری زندگی لگ گئی حج کے لیے، پیسے بھوکیں کاٹی، بڑا بڑا کچھ دیکھا، میں نے پیسے اکٹھے کر ہی لیے حج کے لیے. بس تیاری تھی تھوڑے دنوں بعد، بات میں نے قافلے والے سے کر لی، نکلنے والا تھا. تو ہوا کیا، رات کو نہ میں اور میرے گھر والی لیٹے تھے تو ساتھ والے گھر سے نا گوشت کی خوشبو آ رہی تھی. کبھی گوشت کھایا ہی نہیں، خود سے لڑا، نہیں رہ گیا، سلسل گوشت کی خوشبو. میں نے اپنے گھر والی کو کہا جا نال دیں دکھا، انہوں نے ایسی کدی گوشت نہیں کھادا، آج تسی گوشت پکایا ہے، تھوڑا سا گوشت ہمیں بھی دے دو. وہ جوتیاں تیار کرنے والا کہتا ہے جب میری بیوی گئی نا ساتھ والے گھر اور واپس آئی اور آپ مجھے کہتی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو گوشت ہم نے پکایا ہے نا یہ ہمارے لیے تو جائز ہے لیکن آپ کے لیے نہیں جائز، حرام ہے آپ کے لیے یہ گوشت. کہتا میں بڑا حیران ہوا بھئی یہ کون سا گوشت ہو گیا جو ان کے لیے جائز ہے ہمارے لیے حرام ہے. میں اٹھ کے خود گیا جاننے کے لیے اور میں نے کہا بھئی یہ کون سا گوشت ہے جو تمہارے لیے حلال ہے ہمارے لیے حرام ہے. تو کہتا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک کو حضرت وہ رو پڑے اور ان کا ہم کئی دنوں کے بھوکے ہیں کچھ نہیں کھایا، آج تو جان کے لالے پڑ گئے. میں کچھ کھانے کی تلاش میں نکلا تو روڑی پہ گدھا مرا پڑا تھا، تو میں اس کا گوشت کاٹ کے لایا اور میں نے وہ گوشت پکایا ہے. میرے لیے جائز ہے آپ کے لیے نہیں جائز. میرے لیے جائز ہے، جان بچانی ہے ہم نے اپنی، ہمارے لیے جائز ہے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے. موچی کہتا ہے میں گھر آ کے بڑا رویا، ہوئے مالک دے کار چلنا ہے کی منہ وہائیں گا جا کے.
تیرے ہمسائے کے یہ حالات کہ اس کو مرا گدھا اپنے گھر میں پکانا پڑ گیا اور تو حج پہ آ گیا ہے، اور وہ بھی فرض نہیں، اور وہ بھی فرض نہیں، اور کرتا ہے حضرت میں نے سارے کے سارے پیسے اٹھا کے تو اپنے ہمسائے کو دے دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر تیرا یہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ٹھہرا کہ تجھے حج کا بھی ثواب دے دیا اور 6 لاکھ حاجیوں کا حج بھی تیری وجہ سے قبول کر دیا۔